گا پاکستان کے حوالے سے انویسٹمنٹ جو ایک اچھی بہت نیوز ہے وہ یہ ہے کہ نیکسٹ منتھ میں کچھ ایف ڈی آئی آنے کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے، تو وہ ہم ڈسکس کریں گے. وی ہے ویری ایکسکلوسیو پینل. خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں برکت اللہ لون صاحب. آپ اکانومسٹ بھی ہیں، ایکسپرٹ بھی ہیں. السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سید خالد فاطمی صاحب. آپ سینئر اینالسٹ بھی ہیں اور ایکسپرٹ بھی ہیں. السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو. سو فاطمی صاحب، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آپ سے. سر، کیا دیکھ رہے ہیں؟ آئی ایم ایف کا وزٹ ایک عرصے سے ایکسپیکٹڈ تھا، اب فائنلی دے آر ہیپی فرام پاکستان، فرام دی انیشیٹیوز ٹیکن بائی گورنمنٹ. آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ یہ کتنا امپورٹنٹ تھا، اور آنے والے دنوں میں اس کے کچھ ریپرکشنز ہوں گے جو کہ ہمیں اوبویسلی ایبزارب کرنا پڑیں گے؟ کیسے دیکھ رہے ہیں ان سب کو؟ دیکھیے، آئی ایم ایف سے جو ہمارے تعلقات ہیں وہ پچھلے 30-32 سال سے ہیں میرا خیال، سوائے درمیان میں جو لاسٹ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں 4-5 سال نہیں رہے. تو یہ تو ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم اپنی اکانومی آئی ایم ایف کی بیساکھی کے بغیر نہیں چلائیں گے. اچھا، اس پہ بالکل دو مختلف رائے ہے اور دونوں اپنی جگہ صحیح ہے. ایک رائے یہ ہے کہ کیوں نہ ہم قوم کو اس کے لیے تیار کریں کہ آئی ایم ایف کے بغیر ہی چلا جائے اور لنگڑاتے لنگڑاتے اپنی ٹانگیں صحیح کر لیں. لیکن شاید میرا اپنا خیال کہ وزیر خزانہ یہی چاہتے ہوں گے ان سٹارٹ، جب بھی انہوں نے بہت ڈیلے کیا، 4-5 مہینے ضائع ہوئے، جبکہ خود موجودہ حکومت میں بے شمار لوگ کہہ رہے تھے کہ بجائے وقت ضائع کرنے کے فوری طور پہ، اور حقیقت یہ کہ اگر آئی ایم ایف کی ساری شرائط آج سے 4 مہینے پہلے مان لی جاتی تو آج یہ آپ نہیں دیکھتی جو ہو رہا. لیکن دونوں اپنی جگہ، یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں صحیح غلط کون، کیونکہ یہ فیصلے وہ ہیں جو تاریخی ہیں اور بہت بعد میں پتہ چلتا ہے. بعض قومیں ہیں جنہوں نے طے کر لیا کہ ہم بھوکے مریں گے، نہیں لیں گے. اچھا، دوسری یہ کہ آئی ایم ایف کے لیے آپ دیکھیے کہ جو ہمارے سفیر، امریکی سفیر ہیں ڈونلڈ بلوم، ان سے ملاقات کی ہمارے پرائم منسٹر نے. اسی کے فوراً بعد پھر جو ٹریجری سیکریٹری، اسسٹنٹ سیکریٹری صاحب تشریف لائے، وہ میسیج لے کے آئے کہ بھئی آئی ایم ایف تیار ہو گیا اور وہ آ رہا، اور یہ کہا کہ نیکسٹ ویک، جس سے عمومی طور پہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 31 سے لے کے اور 8-9 فروری تک میں کسی وقت وہ لوگ آ جائیں گے. اور جو 9th ریویو ہے اس کے حوالے سے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی عجب، بلکہ اس کی جو ہمارا وفد ہوگا اس کی جو ہیڈ کریں گی وہ ڈاکٹر عائشہ پاشا ہوں گی، جو ظاہر حکومت میں ہیں اور اکنامسٹ ہیں بڑی. تو انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہم بنیادی طور سے ان کی شرائط پہ کام کرنا شروع کر دیں گے. نہیں، مارکیٹ میں آپ نے خود ابھی کہا کہ ان پاپولر ڈیسیشن لیا، آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، جو بالکل صحیح ہے. ڈیسیشن پاپولر اور ان پاپولر کا سارا دار و مدار یہ ہے کہ قوم کتنا ساتھ ہے. وہ ایسا بھی دیکھا گیا کہ قوم بہت بڑے ٹرموائل سے بھی گزری لیکن ساتھ ہے، اور ایسا بھی دیکھا گیا کہ لوگ اتنے ایزی گوئنگ ہیں کہ کسی قسم کی قربانی دینے کو نہیں دینا چاہتے. اب یہ جو ڈالر کے حوالے سے آپ نے بات کی، وہ بھی ظاہر انہی کی شرائط میں سے ایک شرط تھا. اب جو مارکیٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں فی الحال تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ڈالر کو اور روپے کو کافی حد تک انہوں نے بیچ کا گیپ کم کر دیا. لیکن یہ بھی اپنی جگہ ہمیں جانچنا ہوگا، سوچنا ہوگا اور پرکھنا ہوگا کہ کیا ہمارے ہاں جو کاروباری ہیں مارکیٹ میں جو ڈالر سے کھیلتے ہیں، کیا وہ قربانی دینے کو تیار ہے؟ ایسا تو نہیں کہ کل 300 کر دیں گے، آپ نے 350 کیا تو انہوں نے کہا ہم سے 300 لے لو. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے حکومت کے پاس ساری چیزیں تیار رہنی چاہیے کہ ہر قدم پہ جو بھی سیٹ بیک ہوگا یا جو بھی ہرڈلز ہوں گے یا جو اسٹاپ اوور ہوگا اس کو ہم کس طرح کلیئر کر کے آگے بڑھیں گے. یہ بات طے تھی کہ یہ بہت پہلے کہہ دیا گیا تھا، اور خود ان کی پارٹی میں سے لوگوں نے کہا تھا کہ بھئی ہمارے پاس چارہ نہیں اور ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا ہوگا. بہت اچھا کیا، چلے گئے، کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن دو باتیں جو میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی جب آپ کام کرتی ہیں تو وہ آخری کام نہیں ہوتا ہے اور نہ پہلا کام ہوتا ہے. تو آپ کو حکومت کو قوم کو تیار کرنا ہوگا انوائرمنٹ سے، ایجوکیشن سے، اویکننگ سے، کہ قوم آج ہم نے یہ سہارا لے لیا ہے لیکن اس سہارے کو ہم مستقل نہیں ہونے دیں گے. کیونکہ یہ میں بتا دوں آپ کو کہ آئی ایم ایف سے سہارا لینا ضروری تھا، ہم نے لے لیا، لیکن لانگ امپلیکیشن اس کے بہت
پازیٹیو نہیں ہوتے پوری دنیا میں جو مثال. بالکل ایسا ہی ہے. برکت صاحب آپ انٹروڈکٹری کامنٹ دیجئے اور بتائیے کہ انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے. فاطمی صاحب نے کہا کہ لوگوں کو بھی تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ انفلیشن آ رہی ہے تو ہمیں ساتھ ساتھ انویسٹمنٹ بھی چاہیے. انویسٹمنٹ آئے گی تو امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو جابز ملیں اور پھر وہ ظاہر سی بات ہے اگر مہنگائی ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں. پلیز. جی دیکھیں, انویسٹمنٹ کسی بھی اکنامی کی ایک مین ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے, کیونکہ جیسے جیسے پاپولیشن بڑھتی ہے تو ایڈیشنل جابس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, ایڈیشنل آؤٹ پٹ کی ضرورت ہوتی ہے, جی ڈی پی کی ضرورت ہوتی ہے اس بڑھتی آبادی کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے. تو ظاہر وہ انویسٹمنٹ کے تھرو آتی ہے. انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو پھر ایک اکنامک جو ہے نا ایکٹیویٹی جو ہے ایکسیلریٹ کرتی ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب اکنامی کی سچویشن ولنریبل ہوتی ہے, جیسے انفارچونیٹلی ہماری اکنامی کی سچویشن کافی عرصے سے ہے اور اس وقت بہت زیادہ ولنریبل ہے, تو ایسی سچویشن میں یعنی انٹرنل انویسٹر اور خاص طور سے کسی ایکسٹرنل انویسٹر کو لانا, یعنی جب کوئی انویسٹر جو ہے اپنی جیب سے پیسہ لے کے آنا چاہتا ہے کسی بھی کنٹری میں, کسی بھی اکنامی میں, تو ہزار دفعہ سوچتا ہے. جب وہ وہاں پر دیکھتا ہے کہ اس کی اکنامی جو ہے اسٹیبل نہیں ہے تو وہ جو ہے نا اسٹیپ بیک کرتا ہے. اس وقت انویسٹمنٹس کے حوالے سے بہت اچھی, جو آپ نے انٹرو میں بتایا بھی کہ ہمارے جو فرینڈلی کنٹری ہے انہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے کہ وہ کوئی 12 سے 15 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ریفائنری انڈسٹری میں لانے کے لیے وہ تیار ہیں. اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے ایک گرین سگنل تو دیا ہوا ہے, لیکن ہمیں اپنی جو پکچر ہے, اکنامی کی جو پکچر ہے یا پولیٹیکل پکچر ہے اوور آل, اس انویسٹر کو جو انویسٹمنٹ لانا چاہتا ہے یا اور دوسرے پوٹینشیل انویسٹرز ہیں دوسری کنٹریز کے یا دوسری کنٹریز انویسٹ کرنا چاہتی ہیں, انہیں وہ پکچر ہمیں دکھانی پڑے گی. ہم تو اس وقت جو ہے انفارچونیٹلی پولیٹیکل سیناریو میں دیکھیں یا اکنامک سیناریو میں بھی دیکھیں تو ہماری وہ پکچر جو ہے ہم وہ ڈینٹنگ پینٹنگ نہیں کر پا رہے ہیں اور ہم اپنے ملک کی وہ پکچر دکھا نہیں پا رہے ہیں فارن انویسٹر کو. یعنی اس میں ہماری جو اپوزیشن ہے اس وقت, ان کو بھی تھوڑا سا اپنی انا اور اپنی اس سے باہر نکل کر یہ تمام فیکٹرز کو سامنے رکھ کر کہ ایک آئل پروڈیوسنگ فرینڈلی کنٹری نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کا اعلان کیا ہے, تو تھوڑا سا کمپرومائز کر کے اس گورنمنٹ کو تھوڑا سا سانس لینے دیں, آگے چلنے دیں اور الیکشن آنے دیں, اور اپنی یہ جو انا ہے جو تمام کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے, سر ان کی پالیٹکس ختم ہو جائے گی. پالیٹکس دیکھیں اگر یہ اپنی نہیں مطلب دیکھیں پالیٹکس سے ملک ختم ہو جائے یا پالیٹکس ختم ہو جائے, آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ آپ اگر واقعی میں ایک سیاستدان ہیں یا ایک اسٹیٹس مین ہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنے ملک کی معیشت کو, ملک کی جو ترقی ہے اس کو آپ سامنے رکھیں, بھلے آپ کی سیاست ختم ہو جائے. سیاست ختم نہیں ہوتی ہے, اگر وہ اس میں سمجھداری کی سوجھ بوجھ رکھیں, سمجھداری کریں تو سیاست ان کی اور بہتر ہو جائے گی, اکنامی بہتر ہو جائے گی, لوگوں کا رجحان بھی ان کی طرف ہو جائے گا. تو یہ ایک طرف جو میں اپوزیشن اس وقت میں آپ بتا رہا ہوں جو ہمارے لیے انویسٹمنٹ کی سے لنکڈ ہے, جو انویسٹمنٹ آنے میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں. دوسری طرف میں اپنی گورنمنٹ سے بھی شکوہ کرتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کو بھی جو ہے بجائے یہ جو گرفتاریاں اس طرح کی ہوتی ہیں اس کو اوائڈ کر کے, ٹھیک ہے نا, اس وقت گورنمنٹ کا جو مین فوکس ہونا چاہیے نا وہ صرف اور صرف اکانومی ہے اس وقت پاکستان کی. ایگزیکٹلی سر, اسی وجہ سے پرائم منسٹر صاحب کے انیشیٹوز کافی دکھائی دے رہے ہیں. وہ خود پیٹرولیم کے حوالے سے وہ وزارت انہی کے پاس ہے, پیٹرولیم منسٹری کی. نہیں, پرائم منسٹر صاحب کی دیکھیں یہ جو اعلان ہوا ہے, جس کنٹری میں بھی ہوتا ہوں, جہاں سے یہ اعلان ہوا ہے, ہمارے جو فرینڈلی کنٹری سعودیہ نے جو اعلان کیا ہے 12 سے 15 بلین ڈالر, یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی کاوش ہے. وہ خود گئے, ان سے ملے, انہیں کنونس کیا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ابھی پہلا اسٹیپ تو صحیح ہے, کنونس کیا ہے اور وہ ایگری کر گئے ہیں. اب اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ وہ فنڈ جو ہے فزیکلی جو ہے نا جنریٹ ہو کے پاکستان کے جیب میں آنا ضروری ہے. اباؤٹ رشیا کا آئل ڈیل ہونا, مارچ میں اس کی سگنیچر جو ہے وہ بھی بہت اچھی بات ہے. وہ بھی دیکھیں, یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ جو تمام چیزیں ہو رہی ہیں نا, جو پازیٹیو چیزیں بھی ہمیں پیش کرنی چاہیے قوم کے سامنے. اس وقت جو ایک معیشت کے حوالے سے, مہنگائی کے حوالے سے جو پرابلم ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بتانی چاہیے. وہ بے شک ہے, بات اصل میں یہ ہے کہ رشیا کے حوالے سے جو ڈیل ہے, یہ اس کے بڑے جو ہے نا لانگ لاسٹنگ اکنامک اس کے اچھے اثرات آئیں گے, بٹ اٹ نیڈس ٹو بی مٹیریلائزڈ. سملرلی جو فرینڈلی کنٹری کا جو انویسٹمنٹ کا اعلان ہے, اٹ نیڈس ٹو بی مٹیریلائزڈ. صرف اعلانات تو پہلے بھی بہت ہوتے رہے ہیں, اس کو مٹیریلائز کرنا,
وہ صرف گورنمنٹ کا کام نہیں ہے جی. یہ اوور آل اپوزیشن، گورنمنٹ، عوام، ہر کسی کا کام ہے کہ وہ اپنے ملک کی جو پکچر ہے نا، اکنامک اور پولیٹیکل پکچر جو ہے وہ دنیا کے سامنے اس طرح پیش کرے کہ یہ ایک جو ہے نا پرامن ملک ہے، یہاں پر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، یہاں پر اکنامک اسٹیبلٹی ہے، انویسٹر خود بخود آ کے جو ہے نا وہ انویسٹ کرے گا، کیونکہ ہم دنیا کی ون آف دی 6th لارجسٹ پاپولیشن ہے، ہمارے پاس ڈیمانڈ ہے، ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے، ہمارے پاس یعنی ہیومن کیپٹل ہے، ہمارے پاس لینڈ ہے، ہمارے پاس دوسرے جو ریسورسز ہیں وہ ہیں. تو دنیا کا انویسٹر جو ہے نا اس کو پتا ہے کہ ہمارے پاس جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے نا پاکستان میں آپ کو بتاؤں، کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے کسی بھی انویسٹر کے لیے ون آف دا لویسٹ ان دا ورلڈ ہے، ون آف دا لویسٹ ان دا ورلڈ ہے. تو وائی لیبر بڑے چیپ ہیں، اور بڑے چیپ ہے، لیبر چیپ ہے، آپ کا را مٹیریل چیپ ہے، اویلیبل ہے، ہر چیز اویلیبل ہے، ایگریکلچر ہے، سب کچھ ایگریکلچرل آپ کی ان پٹ ہے، را مٹیریلز ہے. what we need to stabilize the environment of the business. Stabilize the environment of the country, political stability and economic stability. میں پرسوں میں بتا رہا ہوں، پرسوں میرا ایک دوست جو ہے، میں جب پاکستان کی طرف نکلنے سے پہلے بیٹھے بات کر رہے تھے تو ہی واز کوٹنگ کہ وہ جو آپ کے اپوزیشن میں جو کر رہی ہے پاکستان میں کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. I got stunned. I told him کہ آپ کو کیا پتا، بولا everything is shown on the world media. So ہر چیز ورلڈ میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے. تو آپ جا کے جو ہے نا مطلب پاکستان کی اچھی پکچر پورٹری کریں، یعنی اپوزیشن کو خدا را جو ہے آپ تھوڑا سا دیکھیں بھائی ہماری اکنامک ایک طرف دیکھیں، میں پولیٹیکل بات نہیں کرتا، یہ انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اکنامک کی بات ہو رہی ہے. ایک طرف ہمارا یہ جو ہمارے عمران خان صاحب ہیں جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، بڑے فخریہ انداز سے کہہ رہا ہے، ایسا کوئی دشمن بھی نہیں کہہ سکتا، اس انداز سے کہتا ہے. نہیں پولیٹیکل میں بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں ہر کسی کا رول ہے، یہ اپوزیشن کا بھی رول ہے، یہ گورنمنٹ کا بھی رول ہے، یہ کہنا اور دنیا کو یہ بتانا. دنیا تو یہ کہے یہ ملک تو ڈیفالٹ ہے، ہم وہاں انویسٹمنٹ کے لیے کیوں جائیں گے. تو یہ اس طرح کی بیانات دینے سے بھی ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. اپنے گھر کی باتیں دوسروں کو نہیں بتانا چاہیے. فاطمی صاحب ایک طرف انہوں نے بڑا ہی اچھا سا اور اگریسو سا کامنٹ دیا، لیکن دس از ٹروتھ، اور ایکچولی یہی ٹروتھ ہے جس کی وجہ سے تھوڑے سے پینک ہو رہے ہیں. فاطمی صاحب یہ بتائیے کہ ایک تو ڈالر کو مارکیٹ ڈریون چھوڑا جائے، یہ بزنس کمیونٹی کی ڈیمانڈ تھی اور کافی عرصے سے ڈیمانڈ تھی. اب کیا ہوا ہے کہ یہ چھوڑ دیا گیا ہے، تو اپوزیشن کی جانب سے بھی کافی مٹ تھرو کی جا رہی ہے کہ اب انفلیشن آ جائے گی، اب 30% جو ہے وہ بجلی مہنگی ہو جائے گی، اب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس کے ریپرکشنز بھی بہت ہیں. لیکن کیا یہ صحیح تھا کہ چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے، مارکیٹ کی بیس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا یہ کڑوا گھونٹ پینا تھا؟ بھائی ظاہر ہے صحیح تھا، کافی دنوں سے غور کر رہے تھے، اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ اس کے اوپر اختلافات تھے، اور جب یہ نئی گورنمنٹ آئی تھی اس وقت بہت کانفیڈنٹ نہیں تھی، تو اس لیے اس کے فیصلوں میں بھی کافی لچک تھی، آئی ایم ایف کے بھی حوالے سے اور ڈالر کے بھی. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ پچھلے 15-20 دنوں میں بہت بڑا چینج آیا. ایک تو رشیا کے ٹرپ کے حوالے سے کہ جو ان کا ڈیلیگیشن آیا بہت بڑا، آپ جانتے 80 لوگوں کا ڈیلیگیشن تھا، اور انہوں نے بہت ہی پازیٹیو فروٹفل انداز میں آپ کو کہا کہ ہم سب کچھ تیار ہے دینے کو، اور بہت حد تک یہاں تک کہا کہ جو آسانیاں چاہیے وہ بھی ہم دے دیں گے. اس کے بعد یہ 1-2 دن کے اندر جو آپ ابھی بتا رہے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے، وہ بھی وہیں سعودی کی طرف سے اعلان ہوا ہے، یعنی ہم نے نہیں اعلان کیا، کہ انہوں نے اس کو کنسیڈر کر لیا ہے، اور ان کے جو کراؤن پرنس تشریف لا رہے ہیں نیکسٹ منتھ، تو اس میں یہ ڈیل بنیں گے. اور یہ بھی بتا دوں کہ اس کے لیے کوئی ابھی سے نہیں، بہت دنوں سے پاکستان کام کر رہا تھا. اور مجھے یاد پڑتا ہے مصدق ملک جب رشیا سے آئے تھے، جب بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا تھا تو کہ بہت جلد، تو اس پہ کسی نے سوال کیا تھا بہت جلد سے کیا مراد ہے آپ؟ انہوں نے کہا میں مہینوں کی بات نہیں کر رہا، میں ہفتوں کی بات کر رہا ہوں. تو دیٹ واز ویری کلیئر. اچھا یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ یہ ریفائنری کا ہمارے ہاں عزمیہ یہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے 40 سال سے کوئی ریفائنری نہیں آئی ہے. پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اور جو ریفائنری ہمارے پاس ہے، پرائم منسٹر صاحب نے ریفائنری پالیسی کے اوپر بھی سائن کیا ہے جو کہ کیبنٹ کے اپروول کے لیے جا رہی ہے، اور ای سی سی میں، اور یہ بھی ایک اچھا جسچر ہے. ریفائنری کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا، آپ کے جو 70 ارب جو ڈالر آپ کی امپورٹ ہے، اس میں آلموسٹ 35 پوائنٹ سمتنگ امپورٹ خاص 5 آئٹم ہے، جس میں اسٹیل ہے، اپنے آئل ہے، اور 1-2 چیزیں اور ہیں، مشینری ہے، یہ ملا کے بنتے. باقی تو سب چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کٹ آؤٹ کر سکتے، جبکہ آپ کا ایکسپورٹ ٹوٹل 35 ارب ہے. تو اگر آپ یہ صرف
5 آئٹم میں سے پیٹرول والے ایریے کو اور گیس والے ایریے میں سے 10-12 بلین بھی کاٹ لیں گے تو آپ بہت جو کاٹ سکتے ہیں، کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، ابھی جو ریفائنری ہے وہ آپ کو 4 لاکھ بیرل تقریباً روز ریفائن کرتی ہے، جو ہماری ضرورت کا صرف 55% ہے، یعنی 45%۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم کروڈ آئل منگاتے ہیں وہ ہمیں بہت، جو ریفائن آئل منگواتے ہیں وہ بہت مہنگا پڑتا ہے۔ اب اگر ہمارے پاس ریفائنری ہو جائے گی تو جو ہم کروڈ فارم میں سستا لے کے ریفائن کریں گے، اس سے ایک اندازے کے مطابق تقریباً 8-10 سال میں جو انہوں نے اسٹیمیٹ کیا ہے 9 سے 10 ارب ڈالر بچائیں گے ہم۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ جو ڈالر کی آپ نے شروع میں بات کی، یہ انہوں نے آؤٹ آف دا باکس جو بہت سارے ڈیسیشن لیے ہیں وہ اسی گویا پیٹھ پہ جو طاقت ہے نا کہ اگر ایک آدھ مہینے ٹرموائل رہا، ملک میں افواہ رہا، سوشل میڈیا پہ ہنگامہ بھی رہا، تو جیسے ہی اگر فرض کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ فروری میں سعودی عرب سے یہ آپ کا کانٹریکٹس آنے، یہ بھی بتا دوں کہ اس کی فیزیبلٹی میں بہت محنت کی ہے ان لوگوں نے، اور گلف کے 2 ملکوں نے باقاعدہ فیزیبلٹی پہ ان کو بیٹھ کے سمجھایا ہے، بنا کے دیا ہے، یعنی ہیلپ کیا ہے باقاعدہ جو ریکوائرمنٹ ماڈرن ایج کی ریفائنری کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے نا کہ آ کے دکان کھول کے بیٹھ جانا، اٹ ٹیکس اے لانگ ٹائم۔ تو وہ ساری چیزوں کے مکمل ہونے کے بعد تو وی آر ویری مچ کانفیڈنٹ کہ آ جائے۔ اچھا، آپ اندازہ لگائیں، 1 منٹ صرف سوچیں کہ سعودی عرب سے آپ کا ایگریمنٹ ہو جاتا 12 بلین کا اور پیسہ آ جاتا، تو پوری سچویشن پاکستان کی، اچھا کیونکہ ہماری یہ بھی بتا دوں آپ کے بدقسمتی سے ہماری قوم کے تقریباً 32% وہ بچے ہیں جو اسکول نہیں جاتے ہیں، الٹریسی انتہا پہ، 39% پاورٹی میں ہیں ہم لوگ۔ تو نتیجہ یہ کہ ہم جذباتی بھی بہت زیادہ ہیں، 1 منٹ میں ہم خوش ہو جاتے ہیں اور 1 منٹ میں مایوسی کا شکاری۔ اسی وجہ سے دیکھیے گا پرابلم جو پولیٹیکل آپ کے ہاں بنیادی ہوتی ہے وہ صحیح معنوں میں فیکٹس اینڈ فیگر پہ نہیں ہوتی، جوشیلے بیان سے ہم یعنی اگر آپ دیکھیے کہ کوئی آدمی اگر کوئی بیان دے رہا تو کوئی آدمی یہ نہیں کر رہا کہ اچھا بھائی نکالو کہہ بھی رہا صحیح ہے، ایسی اڑا رہا، بس پیچھے پڑ جائے ان کا بھائی ایسی کی تیسی، آگے بڑھو، آگے نعرے وارے۔ تو دیٹ از آلسو اے ویری بیڈ پارٹ آف دا کنٹری کہ ہمارے پاس شعور کی کمی کی وجہ سے ہم پروپیگیشن میں جلدی آ جاتے۔ تو جیسے اگر یہ ایگریمنٹ ہوگا تو آپ یقین کریں لوگوں میں ایک توانائی آ جائے گی، اور پلس اس کے بعد جو دوسری کنٹریز ہیں جو 1 بلین، آدھا بلین، 2 بلین خرچ کرنا چاہتے ہیں، فائنینشیل اسسٹنس دے رہی ہیں، ہے نا تیار، جو رکے ہوئے ہیں کہ یار پتہ نہیں پڑ ملک کا کیا حال ہے، رہے کیا نہیں رہے، ڈیفالٹ ہو جائے، بیکاز آف دی ریومرز جو کہ سپریڈ ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے ایشو ہے۔ یعنی سعودی ول بی اے ٹارچ لائٹ، یعنی آپ سمجھے ایک اجالا ہے جو دوسرے قافلے کے آنے والوں کو انکریج کرے گا کہ جب ایک کنٹری 12 بلین لگا رہا ہے، 12 سے 15 آپ نے جیسا کہ فرمایا، تو اگر 12-15 بلین لگا رہا ہے تو 1-2 بلین تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو وہ جو ہمارا جو پہیا بدقسمتی سے کئی برسوں سے رک گیا ہے اور ہماری ٹرین چل نہیں رہی پراپر پٹری پہ، وہ چلنے لگے گی۔ آئی ایم شیور کہ یہ تو تھوڑا سا سخت پیریڈ ہے، اور ابھی یہ بھی بتا دوں کہ آپ نے بالکل صحیح کہا، کیونکہ ہمارے ہاں بے صبری اور جلد پیسے کمانے کا جو رجحان ہے وہ بھی شعور کی کمی، یعنی ہم یہ کہتے ہیں آج چانس ہے کھیل لو، کل دیکھا پتہ نہیں کل کیا ہوگا نہیں، تو آپ کو تھوڑے ایک کم از کم another 1 month یو ول بی ان پرابلم، ہو سکتا ہے 300 پہ ڈالر چلا جائے، ہو سکتا ہے 325 پہ چلا جائے، یہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ لیکن ونس 2 باتیں، فروری میں اگر آئی ایم ایف سے آپ کا وہ ہو جاتا ہے ایگریمنٹ اور ریلیز ہو جاتے پیسے، آٹومیٹکلی دوسرے ممالک سے جو رکے ہوئے پیسے وہ آ جائے، ایشین بینک اور دوسری جو سب سے بڑی خبر ہے کہ اگر یہ سعودیہ سے آپ کا ایگریمنٹ ہو جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ہوا کا رخ بدل جائے گا۔ بالکل، کیونکہ پیچھے اتنی ساری کوششیں ہیں، چاہے وہ سعودی انویسٹمنٹ کی بات ہو، چاہے وہ یو اے کی انویسٹمنٹ کی بات ہو، یا پھر رشیا کے حوالے سے بات ہو۔ اوبیسلی جو جنیوا سے پلیج ہوا ہے اماؤنٹ وہ بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں برکت صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب وہ انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آئے گی، جو ایک ایڈ ہے وہ آئے گی پاکستان کے اندر، کیونکہ ہم نے بھی بڑا ایک چیلنج جو ہے نا، مشکلات بہت صحیح ہیں، پاکستان بہت زیادہ مشکل حالات سے گزرا ہے، نو ڈاؤٹ۔ لاسٹ جو ہم اگست سپٹمبر کا جو ایک ٹائم دیکھتے ہیں بڑا ہی کرٹیکل ٹائم تھا پاکستان کے لیے، اس وقت پاکستان نے کافی ڈیمیج سہا کلائمیٹ کے حوالے سے، وہ اماؤنٹ بھی پلیج ہوا۔ اب جنیوا کانفرنس میں یو این کی بھی اور پاکستان کی مشترکہ کوششیں تھیں، ان کوششوں کے بعد اب یہ اماؤنٹ ابھی تک آیا نہیں ہے، لیکن ایک ہوپ آ گئی ہے کہ یہ انویسٹمنٹ ہماری انفراسٹرکچر میں ہوگی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ انفراسٹرکچر کے اندر جب انویسٹمنٹ ہوگی تو یہاں جاب کریشن بہت زیادہ ہوگی؟ دیکھیں دو نقطے ہیں، اس نقطے سے آنے سے پہلے ایک نقطہ ہے جو میں تھوڑا سا بریف کرنا چاہتا ہوں کہ جب
جب نون لیگ کی گورنمنٹ ختم ہوئی, جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی, میں عوامی حوالے سے, معیشت کے حوالے سے جو عوام کو جھٹکے لگے ہیں اس کے حوالے سے ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں, اس کے بعد میں اس پہ آتا ہوں. اس وقت یہ بتایا گیا کہ جی ہمیں جو ہے نا ون ٹائم ایک کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ہماری اکنامی ٹھیک ہو جائے گی. آپ کو یاد ہوگا اس وقت 2018-19 کا جو ٹائم تھا اس میں انفلیشن کی ایک لہر آ گئی. یہ بتایا گیا اس وقت کی گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے کیونکہ پچھلی گورنمنٹ نے اتنا ستیاناش کیا ہوا ہے, اس وجہ سے ہمیں یہ کڑوا گھونٹ جس کو بولتے ہیں نا, کڑوا گھونٹ پینا پڑتا ہے. وہ کڑوا گھونٹ پلایا گیا عوام کو اور عوام مہنگائی کے اس میں پستی گئی. اب عوام کی امیدیں تھی کہ ہم نے یہ کڑوا گھونٹ پی لیا ہے تو ہم اب ہمارے حالات بہتر ہوں گے. جب یہ پچھلی گورنمنٹ چلی گئی, اب یہ نئی گورنمنٹ آ گئی. اب ظاہر ہے اس وقت تو آپ سب کو پتہ ہی تھا کہ اکنامی ڈیزاسٹر کر کے گئے تھے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, اور ان کو واقعی میں کڑوا گھونٹ پینا تھا, اور اب وہ کڑوا گھونٹ پی رہے ہیں اور ابھی پینے والے ہیں. اور ابھی اس وقت جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں, میں ایک نقطہ آپ کو بریف کر دوں اس کے بعد صرف آتا ہوں. آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہیں اس میں 2 پوائنٹس پہ مجھے جو وہ ہے ریزرویشن ہے یا تکلیف ہے بحیثیت ایز اے پاکستانی. پہلے ہمارے پاس کیا ہوتا تھا کہ پہلے ہم آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہوتی تھی نا اس پہ ہم ڈیبیٹ کر سکتے تھے کہ یہ نقطہ ہمیں اس کو حذف کر دو, اس کو ہٹا دو, اس کو اوکے کرو, اس کو نہیں کرو. اس وقت جو ہے ہماری جو گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, میں گورنمنٹ کو بلیم نہیں کرتا. گورنمنٹ کے پاس اس وقت آپشن ہی نہیں ہے. جتنی بھی کنڈیشنز آئی ایم ایف نے لگائی ہیں نا فار دس جو 9th ریویو کے لیے جو آ رہے ہیں, ساری کی ساری کنڈیشن جو ہے نا ہمارے پاس آپشن نہیں ہے, ہمیں ایگری کرنا پڑ رہا ہے. اور ہمارے پرائم منسٹر نے گرین سگنل دے دیا ہے کیونکہ ہماری اکنامک ولنریبلٹی اتنی زیادہ ہو گئی ہے. اور اس کا جو مین ذمہ دار پچھلی گورنمنٹ تھی جو انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ شرائط ایگری کر کے چلے گئے تھے لاسٹ فیبرری میں. اب ایک تو ہماری اس وقت اکنامک ولنریبلٹی کی آپ سچویشن دیکھیں کہ ہمارے پاس اتنی بھی گنجائش نہیں ہے کہ دندان کھولنے کی کہ جی ہم فلاں کلاس نمبر فلاں ہم اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے رشیا کے لیے کروایا, یونائٹڈ اسٹیٹ ہمیں راضی, پھر بھی ہم نے کچھ نہ کچھ کوششیں کر کے اتنا ہی کیا. اور اب یہ آئی ایم ایف کا جو انہوں نے نومبر میں کلوز کیا تھا, اب یہ ریلیز ہوگا with acceptance of all the conditions they are putting on us, number 1. اس کے نتیجے میں کیا ہونے والا ہے 2023 میں جو انفلیشن آنے والا ہے, عوام کو تیار رہنے کی ضرورت ہے. اراؤنڈ 25% اکانومسٹ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ وہ انفلیشن آئے گا. 25% اکنامک انفلیشن کا مطلب یہ ہے کہ 2009 میں, کوئی 2009 یا 2010 کا سال تھا, اس وقت پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ انفلیشن آیا تھا 20%. 20% was the largest inflation in the history of Pakistan. اور اگر یہ 23 میں باوجود اتنی انفلیشن اور اتنی مہنگائی کے باوجود اگر مزید 25% انفلیشن آنے والا ہے بیسڈ آن دی آئی ایم ایف کنڈیشنز which they are putting on us, we have no option but to accept all the conditions. آپ اندازہ لگائیں کہ عوام کی مہنگائی میں کیا حالت ہوگی. نمبر 1. اب آتا ہوں جنیوا کی طرف. جنیوا میں جو انہوں نے ہماری گورنمنٹ نے جو کیا ہے, سب سے پہلے تو ہمیں ہمارے پرائم منسٹر کو, ہماری گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, سلوٹ دینا چاہیے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ جا کے وہاں پر انہوں نے ایڈ فنڈز فری آف کاسٹ جو ایڈ کہلاتا ہے, انویسٹمنٹس جو ایگری کروائیں بلینز آف ڈالرز کی. اٹ واز اے بگ سکسیس نو ڈاؤٹ. اس پر بھی نکتہ چینیاں کی گئی اپوزیشن کی طرف سے کہ ہم بھیک مانگنے گئے, ٹھیک ہے نا, حالانکہ اس میں اچھے کاموں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بٹ نتاشا برکت صاحب میں یہاں آپ کو پاس کروں گی, ایک بریک کی جانب چلتے ہیں. اسٹے ٹیون. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है। बरकत साहब भी मौजूद हैं और फातमी साहब भी मौजूद है। बरकत साहब प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिए। जी, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे जेनेवा कन्वेंशन के हवाले से जो हमारी गवर्नमेंट की एफर्ट्स रहीं और जो फंड्स की जो इन्वेस्टमेंट्स की भी और एड्स की भी जो ऐलानात हुए उस हवाले से। तो मैं आपसे यही कह रहा था कि जो एफर्ट्स गवर्नमेंट की रही और गवर्नमेंट ने इतने बड़े पैमाने पे जो उनको कन्विंस किया, इट इज़ रियली अप्रिशिएबल, हाईली अप्रिशिएबल। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो ऐलानात हुए हैं वो गवर्नमेंट किस तरह से उनके साथ वो कनेक्ट रहकर वो इन्वेस्टमेंट्स ला सकती है, वो एड्स ला सकती है, और जो इन्वेस्टमेंट्स जिस एरिया में इन्वेस्टमेंट्स के ऐलानात हुए हैं उसी एरिया में इन्वेस्टमेंट्स हों, और जो एड जिस मकसद के लिए ख़ास तौर से वो सैलाब ज़दगान के लिए जो एड्स का ऐलान हुआ है वो उन मुतासरीन तक कैसे पहुंचता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और मैं ये समझता हूं कि पीरियोडिकली, अगर मंथली ना सही, क्वार्टरली जो है पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट को चाहिए
کہ وہ اس کی ایک ریویو رپورٹ پیش کر دے کہ جی جنیوا کنونشن کے حوالے سے، تاکہ کسی کو کوئی شک و شبہ نہ رہے، عوام کو بھی پتہ چلے، اپوزیشن کو بھی پتہ چلے. ویسے بھی وہاں یو این کے بھی لوگ ہوں گے، اس چیز کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے کافی چیزیں جو ہے وہ کوششیں کی ایگزیکٹلی گئی ہیں. ٹرانسپیرنٹ دو چیزیں ہیں نا، ایک تو ٹرانسپیرنسی کی بات ہے، ایک ایگزیکیوشن کی بات ہے کہ ایگزیکیوشن جو ہے، جو اعلانات ہوئے ہیں اس کی کمپلائنس کس حد تک ہوئی ہے. یعنی پہلا اسٹیپ، پہلی سیڑھی تو انہوں نے اچیو کر لی ہے، نو ڈاؤٹ گورنمنٹ نے. اب اس کو امپلیمنٹ کروانا اب اس کو امپلیمنٹ کرا کے، اور یہ پیریوڈک رپورٹ جو ہے نا وہ پارلیمنٹ کے اندر ظاہر ہے، عوام کے سامنے تو پارلیمنٹ کی وہ عوام کی نمائندگی پارلیمنٹ کے اندر ہے، تو پارلیمنٹ کے اندر ہر کوارٹر میں یا ہر مہینے جو ہے وہ ایک ریویو رپورٹ پیش کر دے جی یہ اعلانات اس ملک سے یہ اعلانات ہوئے ہیں ان فنڈس کے حوالے سے، ایڈس کے حوالے سے، انویسٹمنٹس کے حوالے سے، اور اس کا اسٹیٹس کیا ہے، کس ملک نے ہمیں جو ہے نا ایڈ ریمٹ کیا ہے، انویسٹمنٹس ریمیٹنسز آئی ہیں، اور کس ملک سے کب اور کیسے آنی ہے. ایک طریقہ کار ہوتا ہے، پورا ایک پلان ہوتا ہے کہ بھئی یہ ڈیڈ لائنز ہیں. تو وہ جب تک اس کو لے کے نہیں چلیں گے اور صرف اعلانات تک کی حد تک کی گورنمنٹ رہے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس جنیوا کنونشن کی جو اسپرٹ ہے یا جو ایفرٹس ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی. تو میرا خیال سے اگر 75% اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہونا چاہیے، اس کا کام بھی سٹارٹ ہونا چاہیے، انفراسٹرکچر پہ بھی ہونا چاہیے، اور نیکسٹ کلائمیٹ کے لیے جو ہمارے ایک بولتے ہیں نا حفاظتی بند ہیں وہ بھی باندھ دینے بالکل چاہیے. وہ بھی ہونے چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں، اگر گورنمنٹ، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو اعلانات ہوئے ہیں اس کا اگر 60 to 70% بھی اگر اچیو ہوتا ہے، ابو 50% اگر ایگزیکیوٹ ہوتا ہے نا، اٹ ول بی اے ونڈرفل سکسیس آف دی گورنمنٹ، ونڈرفل سکسیس. لیکن وہ نظر آنا چاہیے، وہ ایک پیریوڈک ایک رپورٹ جو ہے عوام کے سامنے بھی پیش ہونا چاہیے اور پارلیمنٹ کے سامنے بھی پیش ہونا چاہیے، اور ان کنٹریز کے ساتھ کلوز کوارڈینیشن رکھ کر اگین میں آپ کو بتاؤں، ایڈس سے ہٹ کے جو انویسٹمنٹس کے جو پرومیسز ہوئے ہیں نا، اگین میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو انویسٹمنٹ کے پرومیسز ہوئے ہیں اس وقت، جوش خطابات میں جس کو ہم بولتے ہیں، یا جو اس وقت کی جو موقع اور اس کی مناسبت سے، یا ہمارے پرائم منسٹر کی ایفرٹس کی وجہ سے، واٹ ایور ریزن جو بھی انہوں نے اعلانات کیے ہیں، وہ اس کو گرم رکھنے کے لیے، اس کو جو ہے نا ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ہمارے اپنے ملک کی جو پولیٹیکل اور اکنامک اسٹیبلٹی ہے نا، اس کو مینٹین کرنا ضروری ہے. بالکل. اور اوبویسلی فارن پالیسی بہت میٹر کرتی ہے یہاں پر. بلاول صاحب بہت ہی زبردست اس کو فارن پالیسی کو دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پر انہوں نے ان کی ہی اس کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے بھی کافی ایفرٹس کیے ہیں جس کی وجہ سے ایک بائلیٹرل ریلیشن بنے. فاطمی صاحب، میں آپ کو گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گی. جب فارن پالیسی کی بات ہو رہی ہے اور بائلیٹرل ریلیشن اسٹرانگ کرنے کی بات ہو رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یو ایس کے ساتھ ہمارا کیسا ریلیشن شپ ہے؟ کیونکہ آج کل ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی نیوز بریفنگ، کوئی نہ کوئی نیوز آ رہی ہے کہ یو ایس چاہتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی بہتر ہو جائے. دیکھیں، یو ایس ہمارا سب سے پرانا پارٹنر ہے، پولیٹیکل، سوشل، ایجوکیشنل اینڈ کاروباری، ڈیفنس بھی. ہر وقت، ہر زمانے میں ہمیں جو ہر قسم کی امداد ملی ہیں یا جو تعاون ملا ہے، دونوں، وہ امریکہ سے. امریکہ کے پچھلے 10-15 سال میں، خاص کے 9/11 کے بعد، تھوڑی سی تبدیلی یہ ضرور آئی ہے کہ امریکہ جن لوگوں کا دوست ہے ان کے ساتھ تھوڑی بہت کنڈیشن رکھتا ہے کہ ہماری دوستی جو ہے ہماری ہی دوستی رہے. اچھا، وہ ایک ہے ہمارے ساتھ پاکستان میں جو سب سے بڑی اچھی بات بھی ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں باریک سا نقطہ ہے جس کو بہت خوش اسلوبی سے ہینڈل کرنا پڑتا ہے، وہ ہمارے تعلقات چائنا سے. کیونکہ چائنا ہمارا وہ دوست ہے جس کو ہم دوست نہیں بلکہ بھائیوں سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں، اچھے اور برے ہر وقت. تو ہمیں، میرا اپنا خیال ہے کہ جو ہم ریلیشن شپ مینٹین کرتے ہیں اس میں اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ کوئی، اچھا، چائنا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ کم و بیش کبھی بھی کسی معاملے میں انگلی نہیں کرتا یا لڑاتا نہیں یا کوئی رنگا نہیں لگاتا یا کوئی رکاوٹ. ان کی یہ ہے کہ آپ، اگر آپ کی پالیسی پازیٹیو ہے اور آپ کو دنیا کے کسی حصے سے بھی فائدہ ہو رہا ہے تو گوئے. امریکہ جس آپ کے سامنے ہی ہے کہ پچھلے کوئی 2-3 مہینوں میں چینج آیا ان کے. آپ کو پتہ ہے ایک طویل عرصے تک تو سفیر ہی نہیں آیا تھا ہمارے پاس ان کا، پھر سفیر آیا، جو بڑی بات ہے. کسی ملک میں سفیر کا نہ جانا بھی ایک انڈیکیشن ہے کہ آپ سے کیا تعلقات. سفیر آ گیا، اس کے بعد کم و بیش ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ان کا بیان آ رہا ہے، جس میں لیٹسٹ بیان جو ابھی آپ ذکر کر رہی تھی کہ اکانومی کے حوالے سے انہوں نے کہا میرا. اچھا، اسے بھی بتا، یعنی یہ اشارہ اس طرح بھی کہ آئی ایم ایف کا تیار ہو جانا بھی خود امریکہ ہی کی مرضی ہے، یعنی ان کی مرضی کے بغیر تو نہیں آئی ایم ایف تیار. اسی لیے جب پہلے یہاں سفیر صاحب سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد ہی ان کا ڈپٹی سیکریٹری آیا ہے، اور تو
پاکستان اچھا پاکستان کی ایک بہت اچھی بات جو موجودہ حکومت نے کی قابل تعریف ہے, مجھے نہیں پتا کیسے ہینڈل کیا انہوں نے, کہ ایٹ دا سیم ٹائم روس سے بھی وہ مینٹین کر رہے ہیں. بالکل, یہ بڑی ایک تو اچھی اب چیز. یہ دیکھیں یہاں پہ پاکستان اس ڈپلومیسی وقت دکھتی ٹرینگل میں ہے نا, ہاں. روس, چین اور امریکہ. اچھا روس اور چین تو چلیے بہت سے معاملوں میں ایک ہے, سر لیکن پاکستان از جسٹ سینگ آور بینیفٹ. ہاں تو یہی ان تو کو کر صرف رہا اپنا تو نہیں, فائدہ لیکن اس دیکھنا کو ہے. خوش اسلوبی سے مینٹین بہت. کر رہے ہیں. اچھا ابھی تعریف یہ کے جو قابل ہے. ابھی یہ جو ریفائنری کے حوالے سے آپ بات کر رہی تھی, اس میں جو سب سے اہم ہے وہ ہے جس کو ہم ٹاپی کہتے ہیں, یعنی ترکمستان, ایران, افغانستان, پاکستان اور انڈیا, یہ چار. یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ کا بہت بڑا لوڈ ٹوٹ جائے گا ٹرانسپورٹیشن کا, اور آپ کے اخراجات بہت تیزی سے کم ہو جائیں گے. روس سے بھی اگر آپ کی پرماننٹ ڈیل ہو جائے گی تو گیس کے مسائل حل ہو جائیں گے. اب آئی ایم ایف سے ہو جائے گا تو صرف میں ہمیشہ کہتا رہا اور پھر یہی کہوں گا کہ دیکھیے آئی ایم ایف سے فائدہ اٹھانے کو زندگی نہ سمجھیں, بلکہ ٹیمپرری یہ سمجھیں کہ آپ کو انہوں نے بلڈ فراہم کر دیا. اب جب آپ اپنے پیر پہ کھڑے ہو جائیں تو کوشش کریں کہ ان چیزوں, کیونکہ اگر تو سعودیہ سے آ جاتی ہے آپ کی, انشاءاللہ آئی جائے گی, تو آپ کے پاس بے شمار مواقع ہوں گے جہاں آپ اپنی اکانومی کو اسٹیبل کر سکتے ہیں, اور خاص طور پہ جو لوکل ہے جس میں ریکارڈنگ شامل ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. اس کے علاوہ جو چیزیں اس سے فائدہ اٹھائیں. اور آخر میں پھر میں وہی کہوں گا جو ہمیشہ, سب سے پہلے ایجوکیشن انوائرمنٹ, یہ سب سے اہم ہے, کیونکہ قوموں کا مزاج جب تک نہیں تبدیل ہوگا, دنیا میں سارے انقلاب لانے کے لیے پہلے قوموں کو تیار کیا جاتا ہے کہ بھئی ہم صحیح رخ پہ چل رہے ہیں, پھر قوم آپ کے ساتھ, وہ لانا ضروری. بدقسمتی سے میں بالکل یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان اس وقت پوری دنیا میں سب سے کم تعلیم میں دوسرے نمبر پہ ہے. آج ہی اتفاق سے میں فگر چیک کر رہا تھا یونائٹڈ نیشن کے, بہت خوفناک ہے, یعنی بالکل تعلیم. اور جہاں 4.5 کروڑ لوگ صرف اگر ہائی سیکنڈری اسکول پڑھ لیں تو آپ کے ہاں پاورٹی لائن 30% نیچے آئے گی. اچھا تو ایجوکیشن نہیں ہونے کا مطلب پاورٹی بھی ہے, لاشعوری ہونا بھی ہے. اس پہ گورنمنٹ کو میرا خیال انیشیٹو لے بھی رہے, کیونکہ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن یہ دو چیز ہے جس میں اگر آپ نے سیلف سفیشینٹ ہوگا یا سیلف اسٹینڈنگ ہوگی یا اپنے پہ بھروسہ کرنے لگے تو بہت ممکن ہے کہ خود بخود, کیونکہ دیکھیں جب ایجوکیشن اور ہیلتھ آ جائے گی, ٹیررزم رک جائے گی آپ کی, خود بخود رک جائے گی, شعور آ جائے گا نا. دیکھیں شعور روکتا ہے نا آپ کو کہ اچھا یا برا ہے. تو وہ جو تعلیم, شعور اور انفراسٹرکچر ہے, یہ آپ کے ملک میں تبدیلی کا واحد ذریعہ ہے, جس پہ میرا خیال حکومت کام کر رہی ہوگی. یہ جو ہم لوگ اس وقت ڈسکس کر رہے تھے اکانومی, یہ تو بڑے ایشوز ہیں جو ہوں گے, لیکن سوال اس ہونے کے فائدے اٹھانے کے لیے ہمیں نیچے کے گراؤنڈ سب صحیح کرنے, گراس روٹ لیول پر کام کرنا ہوگا. لاسٹ منٹس ہیں, برکت صاحب پلیز آپ کامنٹ کیجئے کہ ہمیں سیلف سفیشنسی پہ کام کرنا ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ریجن میں جب ہم ان سے کچھ لے رہے ہیں تو ان کے پاس کیا ڈیمانڈ ہے, ہمیں اسے فلفل کرنے کی تیاری کرنی ہے. بہت ساری چیزیں تھیں جو پاسٹ میں ہوا کرتی تھیں, الیکٹرک گڈس کے حوالے سے اور ڈفرینٹ چیزوں کے, اسپورٹس گڈ, لیکن اب مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو چینج ہو گیا ہے. اب ہمیں آئی ٹی کے اندر یا پھر ٹیکنالوجی کو ریلیٹ کر کے الیکٹرانکس میں کچھ کام کرنا ہے. پلیز. جی بالکل, دیکھیں اب ہماری اکنامی کا سب سے ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا لیس ویلیوڈ آئٹمس کی ایکسپورٹس پہ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں. یعنی ہماری جو ساری ایکسپورٹس دیکھیں اس کا 50% جو ہے وہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہیں. اور اگر آپ انڈیا کو ہمارے نیبر کو کمپیئر کریں تو ان کی جو آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہیں, ٹیکنیکل جو لیول کی جو ایکسپورٹس ہیں آئی ٹی کی, وہ جو ہے نا بلینز آف ڈالرز ہیں. تو ہم اس روایتی ایکسپورٹ سے نکل کے یا روایتی ان چیزوں سے نکل کے ہمیں جو ہے نا اس طرح کی چیزوں میں جانا چاہیے. ٹیکنالوجی جیسے آئی ٹی کی ٹیکنالوجی ہے, اور جیسے آپ اسپورٹس کی بات کر رہی ہیں, اسپورٹس کے اندر بھی جو ہے ہم جو آگے تھے اس وقت, آج سے کچھ چند سال پہلے, اب وہ ہمارے یعنی جب ورلڈ کپ ہو رہا ہوتا تھا فٹ بال کا یا اس طرح کا, تو اس وقت صرف پاکستان کی جو ہے نا وہ فٹ بالس یوز ہو رہے ہوتے تھے, لیکن ابھی بھی ہے, لیکن وہ بات نہیں رہی ہے. تو میں نے نہیں مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں کی طرف جانا چاہیے. اور یعنی جیسے فاطمی صاحب نے کہا کہ ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ہم نے اس دلدل میں, آئی ایم ایف کے دلدل میں پھنستے جانا ہے, یا ہم نے پاؤں پہ کھڑے ہو کے ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اپنی ٹیکس کلیکشن کر کے اپنے بجٹ ڈیفیسٹ کو, ٹریڈ ڈیفیسٹ کو خود کور اپ کر کے آگے ملک کو لے کے چلنا ہے.
بالکل یہ ہمارا ہی فیصلہ ہوگا. ویل تھینک یو سو مچ. برکت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. فاطمی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. آج کے دن ہم نے ڈسکشن کی جس میں آئی ایم ایف کے جو ایک وزٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, ساتھ ساتھ پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے. پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں یہیں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.